अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोर है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरी मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं खुदा की तरफ से है। लानत है उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत है उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूँ कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज़ कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूँ कि ये खुदा का कलाम है नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मापट का हो, अवेस्ता का हो, दसातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, जो भी चीज़ कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूँ। तो आपके लिए भी मैं कहता हूँ कि जो इख्तिलाफ की बातें उसे छोड़ दो, जो यकसानियत की बातें हैं, जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते? हाँ। आप आपकी वेद में मानते? हो, मानते हैं ना। आप पुराना में मानते हैं? हो, मानते। तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मजहबी किताबों में लिखा है
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو ویاس عبداللہ, ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں, مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں, قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کے لیے عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم. یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے. تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں, وید کا حوالہ دیتا ہوں, دوسری مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں یا گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان. فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے. فرقان یعنی فرق, حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور فرقان, قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے, ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی, ایک گروہ کے لیے تھی, اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا, کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں, لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا, اگر یہ میچ ہوتا ہے, اگر یکساں ہے, جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے, مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن, یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ
ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں، لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اوستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں۔ تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں نا، آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہو مانتے۔ تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے۔ آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمینہ۔ وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں، وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں۔ ساری چیزیں میں نے کہا۔ تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل، آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک، اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق۔ تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے۔ تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے۔